تھا تو ان کو یہ پتہ تھا۔ اب فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے آؤ تو بھی وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور وہ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کے تابع نہیں ہیں۔ اور اے سننے والے، اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد تو ان کی خواہشوں پر چلا تو اس وقت تو ضرور زیادتی کرنے والا ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام تو یہ چاہتے تھے کہ اہل کتاب جو ہے اس بات کو مان لیں کہ خانہ کعبہ کو اب قبلہ بنا دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب علیہ السلام یہ آپ کے قبلے کے پیچھے نہیں آئیں گے، یہ آپ کے خانہ کعبہ کو قبلہ نہیں مانیں گے، تو آپ بھی ان کی بات نہ مانیں، آپ ان کے قبلے کو چھوڑ دیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہود و نصارہ آپ کے قبلے کو کہاں مانیں گے جب یہ خود ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے۔ حالانکہ یہودی بھی بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے، عیسائی بھی بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان دونوں کا قبلہ ایک نہیں ہے۔ بیت المقدس میں یہودیوں کا جو قبلہ ہے وہ ایک شے ہے، اور عیسائیوں کا جو قبلہ ہے وہ دوسری شے ہے، تو گویا ایک طرف منہ کر کے بھی یہ ایک نہیں ہے۔ تو جب یہ اتنے قریب ہو کے ایک دوسرے کی نہیں مان رہے تو یہ آپ کے قبلے کو کیوں مانیں گے؟ تو فرمایا کہ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو، اور اہل ایمان سے فرمایا کہ جب تمہارے پاس یہ یقینی علم وحی کے ذریعے نبی کے ذریعے آ چکا تو اب اس کے بعد اگر تم ان کے پیچھے چلو، یہود و نصارہ کے پیچھے، تو فرمایا کہ پھر تم اپنی جان پہ زیادتی کرنے والے ہوگے۔ اس کے بعد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں۔ یہاں فرمایا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی، یعنی تورات و انجیل، جنہیں ہم نے یہ کتابیں دی، وہ نبی پاک علیہ السلام کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ بندہ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا۔ 1,00,000 آدمی سامنے ہو اور آدمی کا بیٹا اگر سامنے آ جائے تو بندہ کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ بھائی صاحب ذرا بتانا میرا بیٹا بھی ہے یا نہیں ہے، فوراً پہچان لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات، آپ کے اوصاف، آپ کا کردار، آپ کی شان ان کی کتابوں میں اتنی واضح اور اتنی کھول کر بیان کر دی تھی کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ کر اتنا یقین کے ساتھ جانتے تھے کہ یہی نبی ہیں جن کی بات ہماری کتاب میں ہے، یہ اتنا جانتے ہیں کہ جتنا اپنے بیٹوں کو بھی نہیں جانتے۔ اپنے بیٹوں کی طرح جو ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کو پہچانتے ہیں۔ تو اتنا پہچاننے کے باوجود بھی انکار کرنا، تو فرمایا کہ ان کا گروہ ایک ایسا تھا کہ جو حق کو جان بوجھ کے چھپاتے تھے۔ تو یہ ان کی خصلت اور یہ ان کی کرتوت جو ہے یہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ان کو تسلیم نہیں کرتے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بیٹوں کی طرح کیسے پہچانتے تھے؟ تو خود جو یہودی مسلمان ہوئے تو ان کا یہ جواب ہوتا تھا کہ بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے بیٹے کا تو اس لیے پتہ نا کہ ہماری بیوی نے کہا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، بیویاں کہتی نا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، ورنہ حقیقت حال کیا ہے تو وہ اللہ جانتا ہے، اور جو ظاہری طور پہ افعال ہیں وہ بیوی جانتی، تو کوئی خیانت بھی ہو سکتی ہے، تو بیوی کہتی ہے تو مان لیتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کا ذکر ان کی کتابوں میں خدا نے فرمایا ہے، جس میں غلط ہونے کا چانس ہی نہیں، تو لہذا اس لیے نبی پاک علیہ السلام کی پہچان بیٹوں جیسی بلکہ ان سے بھی بڑھ کر تھی۔